بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو اور عزیزو، اللہ رب العزت کا بے حد احسان کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منہ موڑ بیٹھے، فرمایا پھر احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ کیا ہوا، میں اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا، تو پھر اے محبوب ان سے فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ لوگو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اس کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، آؤ اس کی دہلیز کی طرف، آؤ استغفار کرو، معافی مانگو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جس قسم کا گناہ ہو، انسان اگر صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کی خطا اور گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیوں؟ قرآن نے کہا اس لیے کہ بے شک وہ ذات بخشنے والی اور مہربان جو ہے، بخشنے والی اور مہربان جو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ جو تبلیغ فرماتے ہیں، آپ جو ارشادات فرماتے ہیں یہ اچھے ہیں، ہمیں آپ کا دین، آپ کی تبلیغ پسند آتی ہے، لیکن کیا کریں ہم سے کچھ گناہ ایسے سرزد ہوئے ہیں زندگی کے اندر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان گناہوں کی وجہ سے بخشش نہیں ہو سکے گی۔ جب ہماری بخشش ہی نہیں ہوگی تو پھر جو ہے نا ہم اس دین کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم جو ہے نا اپنے گناہوں کو دیکھ کر ہم نے اپنے آپ کو یہ سوچا ہوا ہے کہ ہماری بخشش ہی نہیں ہوگی تو پھر اخروی نعمتوں سے ہم محروم رہیں گے، تو اس یہی سوچ کر ہم جو ہے نا آپ کے دین میں داخل نہیں ہو رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور بشارہ دے دی، خوشخبری سنا دی کہ اے محبوب ان لوگوں سے فرماؤ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، مایوس کیوں ہو رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو تم؟ فرمایا کنفیوز نہ ہو، آؤ رب کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت کی طرف متوجہ تو ہو، تم قدم تو بڑھاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا کس طرح تذکرہ فرمایا؟ فرمایا ان رحمتی واسعت کل شیء، کہ میری رحمت، بے شک میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، جتنی وسعتیں والی چیزیں ہیں، آسمان ہو گیا، زمین ہو گیا، صحرا ہو گیا، فضا ہو گئی، سمندر ہو گئے، جو کچھ بھی ہے، جتنی ہم جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز بڑی وسیع ہے، بڑی وسعت والی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک ہر چیز وسعت والی ہے، لیکن ہر چیز سے زیادہ وسیع میری رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری رحمت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ درج فرمایا انہوں نے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس سے گناہ ہو جاتے تھے، جب گناہ ہو جاتا پھر احساس ہوتا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، تو پھر وہ توبہ کی طرف راغب ہوتا، معافی مانگتا، جو ہی معافی مانگ لیتا ایک دو دن کے بعد پھر اسے گناہ ہو جاتا، پھر معافی مانگتا، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جاتا، حتیٰ کہ اسی طرح اس نے 70 مرتبہ کیا۔ جب 70 مرتبہ اس نے ایسا کر لیا، اب پھر اسے گناہ ہو گیا، اس نے کہا کہ اب تو میری معافی ہو ہی نہیں سکتی،
کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے، میں نے تو ساری حدیں کراس کر دی، اب میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ وہ مایوس ہو گیا اور نا امید ہو کر بیٹھ گیا، اس نے کہا معافی مانگنی ہی نہیں۔ تو کچھ وقت گزرا، اب اس نے معافی کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، تو ہاتف غیب سے آواز آئی، داتا علی اجویری فرماتے ہیں ہاتف غیب سے اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے بندے یہ حد بھی تو نے لگائی ہے، میں نے نہیں لگائی، تو آج بھی آ میری دربار میں، میری بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کر، میں رب پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ اس کی رحمتیں ہیں، یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں، یہ اپنے گناہگار بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہے، اپنی دہلیز سے اپنے بندوں کو دور نہیں کرتا۔ فرمایا آؤ تو صحیح، میرے قریب ہو تو صحیح تم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگ، اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں، جھکو تو صحیح، اس کے بنو تو صحیح، قربان جائیں۔ تو یہاں انسان کو جو ترغیب دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ انسان اگر گناہ انسان سے ہو گیا ہے، انسان صدق کے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ کی طرف آئے۔ تو اس ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھنی ہوگی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، معاف فرمانے والا، لیکن انسان صرف اس گمان میں اور اس خیال میں نہ رہے کہ اللہ بے شک رحیم ہے، کریم ہے، قیامت کے دن اس کی رحمت ہمیں مل جائے گی، اب ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی، اب جو ہے نا نیکیوں کی کیا ضرورت ہے، کیا سردیوں میں اٹھے وضو کریں، نماز پڑھیں، کیا رمضان شریف کے جو قیدیں ہیں اسے جو ہے نا اس کے ہم پابند ہو جائیں۔ تو انسان کو یہ سوچ کر کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اعمال چھوڑ دینا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی حماقت اور نادانی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اعمال کر کے رب تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھو، اعمال کرو، نیکیاں کرو، والدین کی فرمان برداری کرو، حقوق العباد پورے کرو، پھر کہو کہ میرا رب تو بڑا کریم ہے، میرا رب تو بڑا رحیم ہے، سبحان اللہ۔ تو یہی چیز انسان کو سمجھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر 16 پارے میں الا من تابا، کہ جو شخص توبہ کرے صدق کے دل کے ساتھ، وآمنا، پھر وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے نا ہم اس انسان کو بخشنے والے ہیں۔ وَلِمَنْ غَافَرَ وَلِمَنْ تَابَ، کہ جو شخص توبہ کرے اور استغفار کرے، ایمان لے آئے اور اس کے بعد نیک اعمال جاری رکھے، شریعت کی طرف آئے، دین کی طرف آئے، اللہ رب العزت فرماتا ہے تو پھر ہم اس پر بے انتہا مہربان ہو جاتے ہیں، اس پر ہم شفیق ہو جاتے ہیں، اس پر اپنی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہم بخشنے والے ہیں، اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگو جو پیچھے تم سے گناہ ہو گئے سب کا زندگی کے اندر، ماضی میں جو تم کر چکے ہو، لیکن اب یاد رکھو اب تم نے رب کی طرف ہی چلنا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے حضور اپنی گردنیں جھکا دینی ہیں، سر تسلیم خم کرنا ہے، من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے نا سرکشی میں مبتلا رہو، پھر تمہارے اوپر رب تعالیٰ کی گرفت ہو۔ فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے اس کی طرف رجوع کر لو اور سر تسلیم خم کرو اس کی بارگاہ میں، تاکہ تم اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ اگر ایسا ہوا کہ تم جو ہے نا سرکشی میں مبتلا رہے اور تمہاری گرفت ہو گئی، ثم لا تنصرون، یاد رکھو پھر تمہارا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ اسلام میں، یہ قرآن ہے، انسان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے رب کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آئے، اس کی فرمان برداری اور اطاعت کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں پر مکمل بھروسہ امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔